نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، خوبصورت مہینہ، رحمتوں کا مہینہ گزر گیا، خوبصورت یادیں چھوڑ گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ ماہ رمضان نصیب کرے اور ہم پھر رمضان کے ٹاپک پہ اسی طرح کوئی نہ کوئی ضرور بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، جو ہم نے پڑھی ہیں اس کو قبول و منظور کرے، آمین۔ آج چونکہ وہ رمضان ختم ہو چکا ہے تو میں اب اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہی۔ اب میں آپ سے ایک اور بڑی پیاری سی بات اللہ رب العزت کی، جو کسی کے دل کی کیفیت بدل دیتے ہیں نا، یہ سب اللہ کو کام ہے، کیسے انسان کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت مشہور، بہت زیادہ مشہور ولی اللہ کے بہت نیک ولی گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ان کا نام تھا، بہت بڑے بادشاہ تھے، محل میں رہتے تھے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم اپنے محل میں، اپنے شاندار کمرے میں، شاندار بیڈ پہ، نرم و نازک بیڈ پہ سو رہے تھے۔ اچانک انہیں اپنے محل کے چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ آہٹ سے ایک دم آنکھ کھل گئی اور زور سے للکارا کہ کون ہے، میری چھت پہ کون چل رہا ہے؟ تو کسی نے آواز دی کہ میں اونٹ چرانے والا ہوں اور میرا اونٹ گم گیا ہے، تو میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم غصے میں بولے کہ اونٹ، اور وہ بھی محل کی چھت پہ؟ تم پاگل ہو گئے ہو، کبھی محل کی چھت پہ بھی اونٹ پھرا کرتے ہیں؟ پھر آواز آئی کہ اگر محل کی چھت پہ اونٹ نہیں پھر سکتے تو ابراہیم، نرم اور نازک اور نرم گداز بستروں میں اللہ بھی نہیں ملا کرتا۔ یہ کہہ کے آواز بھی بند ہو گئی اور آہٹ بھی بند ہو گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی آواز سن کر بہت دل پہ اثر ہوا، کروٹیں بدلتے رہے، صبح اٹھے، نرم اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، ذہن سے وہ بات نکل گئی کیا ہوا تھا۔ دربار لگا ہوا ہے، ہر وزیر مشیر سب ان کے پاس ہیں۔ اچانک ایک آدمی، ایک بڑا لمبے لمبے بال ہیں، فقیروں والا لباس پہنا ہوا ہے، ایک آدمی کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا۔ پوچھا حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے محل کی جو ہے نا اس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ لگا کھڑا ہے اور یہاں سے جا نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا میں اس سرائے کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے محل نہیں کہا، اس نے کہا میں اس سرائے کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہنے لگے تمہیں یہ اتنا بڑا محل سرائے لگتا ہے؟ تو اس آدمی نے ہنس کے کہا تو جناب یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے، تم کیسے اس کو سرائے کہہ سکتے ہو؟ آپ نے گرجدار آواز سے پوچھا۔ کہنے لگے سر جناب جی مجھے آپ بس ایک بات کا جواب دیں، اس سے پہلے اس محل کے مالک کون تھے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا میرے والد تھے۔ کہاں چلے گئے؟ دنیا سے چلے گئے۔ اس سے پہلے کون تھے؟ میرے دادا جی تھے۔ کہاں گئے؟ وہ چلے گئے۔ اس سے پہلے کون تھے؟ جی میرے پردادا تھے۔ کہاں گئے؟ وہ بھی چلے گئے۔ تو اس آدمی نے ہنس کے کہا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کو کہ تم پاگل ہو گئے، یہ سرائے تو ہے جو آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے۔ سرائے کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کوئی پرماننٹ جگہ تو نہیں ہوتی نا، پکا ایسی تو نہیں جگہ وہاں پہ ہمیشہ رہے، سرائے تو آتی آئے اور چلے گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم یہ بات سن کے بڑا حیران ہوئے، کہنے لگے کہ تم یہ بھی سرائے ہے، آج تم ہو کل تمہارے بعد کوئی اور آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بہت زیادہ پریشان ہوئے اس بات سن کے، پھر کہنے لگے کہ یہاں بیٹھ کے خدا نہیں ملا کرتا۔ جیسے یہ لفظ کہے حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل پہ جیسے کسی نے چوٹ لگا، کیونکہ رات بھی یہی بات تھی کہ اگر اونٹ محل کی چھتوں پہ نہیں ملتے، محل کی جو چھتیں ہیں اس کے اوپر اونٹ نہیں پھر سکتے، تو ذرا اتنے نرم نرم گداز بستروں میں کبھی خدا بھی ملتے۔ جیسے یہ لفظ سنے حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل پہ ایسی چوٹ لگی اور تخت سے نیچے اترے اور اس آدمی کے پیچھے چل پڑے۔ وہ آدمی چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا اور حضرت ابراہیم بن ادھم اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کچھ آگے جا کے وہ آدمی غائب ہو گیا، لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم کی کایا پلٹ چکی تھی۔ پیچھے مشیر بھاگے، وزیر بھاگے ان کو واپس لانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چلتے چلتے کسی جنگل میں چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اپنا شاہی لباس بھی اتار دیا، فقیروں والا لباس پہن لیا۔ بہت لوگوں نے آ کے سمجھایا، بڑے بڑے مشیر آئے، بہت دوسرے ملکوں کے بادشاہ آئے،
کہ تم پاگل نہ بنو، اپنی اتنی بڑی بادشاہی چھوڑ کر یہاں جنگل میں آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں اب جانا، سب کو بھیج دیا۔ کافی عرصہ اس جنگل میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا دل ہوا کہ میں حج کر کے آؤں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم حج کرنے چلے گئے۔ وہاں کافی عرصہ مکہ میں گزار کے جب واپس آئے تو آ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کی جو لباس پہنا تھا، جو فقیروں گڈڑی تھی، وہ پھٹی ہوئی تھی۔ آپ سمندر کے کنارے بیٹھ گئے اور ایک سوئی نکالی، سوئی جو تھی جس میں زنگ لگا ہوا تھا، صاف سوئی نہیں تھی، زنگ والی سوئی تھی، اس سے بیٹھ کے اپنی گڈڑی کو، جو لباس پہنتے ہیں، اس کو سینے لگ گئے۔ وہاں کے کسی بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم بن ادم مکہ سے واپس آ گئے اور سمندر کے کنارے بیٹھے۔ وہ اپنے 2-3 وزیروں کو لے کر گھوڑے پہ سوار ہوا اور ان سے جا کے کہا کہ میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ جیسے وہ وہاں سمندر کی ساحل پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم بن ادم سمندر کے ساحل پہ بیٹھے اپنی گڈڑی سی رہے تھے۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور آ کے حضرت ابراہیم بن ادم کو بڑے بادب طریقے سے سلام دعا کی اور کہنے لگا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ واپس آ گئے ہو، آپ کے ملک کی بہت بری حالت ہے، آپ اس کو آ کے سنبھالو۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے پھر وہی جواب دیا کہ میرا اس ملک سے، میرا اس سلطنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں چھوڑ چکا ہوں اس دنیا کو، میں ختم کر چکا ہوں، میرا دل کہیں اور لگ گیا ہے۔ بادشاہ نے بہت دیر سمجھاتا رہا۔ پہلے ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ اچھے ایک دوسرے کے ذہن ہوتے تھے، ایسی اچھی باتیں سمجھاتے تھے۔ اس بادشاہ نے سمجھایا کہ ابراہیم تم واپس آ جاؤ۔ اچانک باتیں کرتے کرتے حضرت ابراہیم بن ادم کے ہاتھ سے سوئی جو تھی وہ گر گئی اور وہ اچھل کے سمندر میں جا کے حضرت ابراہیم بن ادم ہنس پڑے، کہنے لگے میں تو اچھا بلا سی رہا تھا اور تمہاری باتوں کی وجہ سے میری سوئی بھی اس میں گر گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے ابراہیم تجھے ان کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، یہ سوئی کی کیا ضرورت ہے، واپس میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ اور چل اپنا ملک سنبھال۔ حضرت ابراہیم بن ادم مسکرانے لگے، کہنے لگے تم ایک بات بتاؤں میں کہ کیا؟ کہہ رہے میری بات سنو، اب تمہارے دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ انہوں نے سمندر پہ کھڑے ہو کے آواز دی کہ میری سوئی گر گئی ہے، مچھلیوں مجھے میری سوئی واپس کرو۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ سمندر سے ایک نہیں، 2 نہیں، ہزاروں مچھلیاں باہر نکلی اور سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، اور انہوں نے سب نے اپنی سوئیاں لا کر حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس رکھ دی۔ ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں نکلی اور سوئی دے دی۔ وہ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، کہنے لگے ابراہیم تم نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم نے کہا کہ میں نے تو آواز دی تھی کہ میری سوئی گم گئی ہے، مجھے سوئی لا کر دو، اب وہ دیکھو تمہارے سامنے ساری مچھلیاں سوئی لے کر آ گئی ہیں۔ وہ بادشاہ اور زیادہ حیران ہوا، کہنے لگے کہ پھر اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ پہلے جب میں بادشاہ تھا نا تو ملک کی رعایا جو تھی میرا کہنا سنتی تھی، جس کو میں حکم دیتا وہ میری بات مانتے تھے، لیکن اب اللہ رب العزت نے مجھے اتنی شان عطا کر دی ہے کہ اب میرے سے چرند پرند جن کو بھی میں آواز دیتا ہوں وہ آ جاتی ہیں۔ لوگ آنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو اس مخلوق کو آواز دوں تو یہ بھی آ جاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں بادشاہت بنوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں تخت پہ بیٹھوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ وہاں بیٹھ کے بادشاہی کروں اور لوگوں پہ حکمرانی کروں، جب اللہ رب العزت نے مجھے اتنی ہمت عطا کر دی، اتنی شان عطا کر دی، اتنی طاقت عطا کر دی کہ اپنی مخلوق کو بھی میرے تابع کر دیا۔ اب تمہارے سامنے کہ میں نے ایک آواز دی اور کس قدر میرے پاس سوئیاں آ کے اکٹھی ہو گئی اور تمام کی تمام سمندر سے مچھلیاں نکل کر آ گئی اور وہ سوئی مجھے دے کر واپس چلے گئی۔ اس بادشاہ نے کہا کہ ابراہیم میں تمہاری اس بات سے ہار گیا ہوں، اور یہ تمہارا معجزہ دیکھ کے میں واقعی بڑا شرمندہ ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بڑی شان عطا کی ہے۔ تم جس دنیا میں چلے گئے یہاں سے واپسی ناممکن ہے، اور یہی دنیا تمہارے لیے بہتر ہے، ہماری دنیا تمہارے لیے بہتر نہیں۔ یہ کہہ کے وہ بادشاہ واپس چلا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ قصہ سنانے کا، یہ بات سنانے کا مقصد بھی یہی کہ جب اللہ رب العزت دل کی کایا پلٹ دیتے ہیں تو کوئی بادشاہ نہیں دیکھتے، کوئی فقیر نہیں دیکھتے، بس دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم بن ادم کے دل کی کایا پلٹی، اور کیسے وہ بادشاہ تھے اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا، اور اللہ رب العزت نے اتنی شان عطا کی۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے، ہمارے بھی دل کی کایا پلٹ جائے، ہم بھی اللہ کی طرف چل پڑے، جستجو میں لگ جائیں، اللہ کی جستجو میں لگ جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میرے طرف آ کے تو دیکھو، ایک قدم تم بڑھاؤ تو میں تو 10 قدم تمہارے طرف بڑھنے کو تیار ہوں۔ ہم تو بڑھاتے ہی نہیں ہیں قدم، ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو دنیا نے اپنی طرف گھیرا ہوا ہے، ہم دنیا میں ختم ہو چکے ہیں، کھو چکے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے دنیا تو بیکار ہے،
فانی ہے دنیا، دنیا بالکل فانی ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم دنیا میں کھوئے ہوئے، اس دنیا کا ہم بالکل ہی جا رہے، اس دنیا کی تیاری نہیں کرے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ویسا ہی بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی تیاری نصیب فرما دے، اس دنیا کی تیاری نصیب فرما دے، اس دنیا سے چھٹکارا دے کے۔ عزیزان گرامی، آج کی ویڈیو میری اتنی ہی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھی باتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔